دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں باطنیت پر۔ آپ نے بہت سے مذاہب اور خاص طور پر صوفیانہ یا روحانی مضامین پڑھتے ہوئے آپ نے باطنیت، باطنی اور باطن ایسی اصطلاحات یقیناً سنی ہوں گی۔ آج ہم اسی پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا فکری اور روحانی رجحان ہوتا ہے جو ظاہری عقائد اور عمومی مذہبی تعلیمات کے مقابلے میں پوشیدہ، داخلی اور روحانی معنی پر زور دیتا ہے۔ باطنی مذہب اور باطنی فلسفہ دونوں اسی بنیاد پر تشکیل پاتے ہیں جو حقیقت کے پوشیدہ پہلوؤں کی تلاش اور مابعد و طبیعیاتی حقائق کی گہرائی میں اترنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ باطنیت میں وہ صداقتیں ہوتی ہیں جن کا علم معدود چند خواص ہی کو ہوتا ہے۔ یہ خواص یا تو عارفین اور محرمین ہوتے ہیں یا اس فن کے ماہرین ہوتے ہیں۔ باطنیت سے مراد مظاہر کے اندرونی یا داخلی علائق بھی لیے جاتے ہیں۔ اصطلاح باطنیت عمومی طور پر ان عقائد، تعلیمات اور روایات کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو کسی خاص گروہ یا حلقے میں محدود رہتی ہیں اور عوام الناس کو ان تک رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ اصطلاح لاطینی لفظ ایسوٹیریکوس سے ماخوذ ہے جس کے معنی خفیہ، اندرونی یا پوشیدہ کے ہیں۔ اکثر آپ نے ایک اصطلاح باطنی مذہب کے نام سے پڑھی ہوگی۔ باطنی مذہب ان عقائد اور روحانی تعلیمات پر مشتمل ہوتا ہے جو کسی مذہب کے روایتی اور ظاہری ڈھانچے سے ہٹ کر اس کے داخلی اور علامتی پہلوؤں کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ کوئی وضعی مذہب نہیں ہوتا بلکہ ہر مذہب کا ایک اندرونی یا باطنی پہلو ہوتا ہے اور اسی کو باطنی مذہب کہا جاتا ہے۔ مختلف مذاہب میں باطنی تعلیمات کو صوفیانہ یا اشراقی نظریات کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہودیت میں قبالہ ایک باطنی روایت کے طور پر جانی جاتی ہے جو تورات کے مخفی معنی اور روحانی حقائق کی وضاحت کرتی ہے۔ اسی طرح مسیحیت میں گنوسس کا رجحان پایا جاتا ہے جو عرفان الہی اور باطنی نجات پر زور دیتا ہے۔ غناصتیت کی بنیاد اسی پر استوار تھی۔ غناصتیت سے مراد نوسٹسزم۔ اسی طرح اسلام میں تصوف یعنی صوفیزم ایک بڑی باطنی تحریک ہے جو معرفت حق، روحانی ارتقاء اور قرب الہی پر زور دیتی ہے۔ ہندو مت میں بھی ویدانت اور یوگی روایات کو باطنی تعلیمات کا مظہر سمجھا جاتا ہے جو نروان اور شعور اعلیٰ کی تلاش سے جڑا ہوا ہے۔ پھر بدھ مت میں مہایان اور وجریانہ روایات باطنی پہلو رکھتی ہیں جو مراقبہ، منتر اور روحانی سچائیوں کی تلاش پر مشتمل ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے ایک اصطلاح پڑھی ہوگی، باطنی فلسفہ، ایسوٹیرک فلسفی۔ باطنی فلسفہ وہ فکری بنیاد فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے حقیقت کے مخفی اور غیر مادی پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ فلسفہ چند بنیادی تصورات پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ نمبر 1، کائناتی وحدت، اس کو کاسمک یونٹی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تمام مخلوقات ایک واحد الہی شعور یا کائناتی شعور سے جڑی ہوئی ہیں۔ دوسرے نمبر پر باطنی عرفان، اس کو انر نالج بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقت کا فہم محض تعقل سے ممکن نہیں بلکہ اس کے لیے داخلی تجربے اور روحانی ادراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر مقدس علامات یعنی سیکرڈ سمبلز، اس سے مراد یہ ہے کہ کائناتی سچائیوں کو سمجھنے کے لیے علامتوں، استعاروں اور مخفی علوم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ علم الاعداد، علم النجوم اور علم کیمیا وغیرہ۔ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ ایسا لٹریچر ضرور ہوتا ہے جس میں علامتی زبان اور استعارے استعمال کیے جاتے ہیں اور مخفی علوم کا بھی اس میں عمل دخل ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک بڑی مثال مسیحی کتب مقدسہ میں سے کتاب مکاشفہ، جسے ریویلیشن کہا جاتا ہے، بک آف ریویلیشن، اس میں تو کثرت سے یہ چیزیں استعمال ہوئی ہیں۔ چوتھے نمبر پر روحانی ارتقاء،
اسپرچول ایوولوشن، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جسمانی زندگی سے ماورا ہو کر روحانی ترقی حاصل کرے۔ روحانی ارتقاء کا تصور تقریباً ہر اخلاقی اور فکری مذہب میں پایا جاتا ہے۔ اس تصور کے بغیر انسان کو کسی بھی قسم کی تحریک دینا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یہ وہ چند پہلو ہیں جو باطنی فلسفے کو تشکیل دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ باطنیت اور روایتی مذہب میں فرق کیا ہے۔ حالانکہ ہر روایتی مذہب میں باطنیت موجود ہوتی ہے، لیکن ان میں فرق ہے۔ روایتی مذہب عام طور پر ظاہری رسومات اور اجتماعی تعلیمات پر زور دیتا ہے، جبکہ باطنیت مذہب کے مخفی اور روحانی پہلوؤں کو تلاش کرتی ہے، اور اس کا اجتماعیت یا اجتماعی زندگی سے تعلق لازمی نہیں، کیونکہ اس میں انسان کی انفرادیت کو مرکزی مقام حاصل ہوتا ہے۔ مذہبی اصلاح پسند اور اشراقی مفکرین اکثر باطنیت کی طرف مائل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مذہب کے صرف سطحی، شریعتی یا اجتماعی پہلوؤں پر اکتفا کرنے کے بجائے اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش صرف انفرادی طور پر ہی ممکن ہے۔ باطنیت کے کچھ نمایاں مفکرین بھی ہیں اور کچھ تحریکیں بھی ہیں، جو گزر گئیں اور جو موجود ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی۔ باطنی فلسفہ یا مذہب پر مختلف ادوار میں کئی مفکرین نے کام کیا ہے، جن میں نمایاں نام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، فیثاغورس۔ فیثاغورس عددی اصولوں کے ذریعے کائنات کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ نمبر 2، افلاطون۔ افلاطون نے مظاہر کی دنیا اور حقیقت کی دنیا کے درمیان فرق واضح کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہرمس ٹرزمیجسٹس کا نام آتا ہے۔ ہرمس کی تعلیمات علم کیمیا، علم نجوم اور روحانی ارتقاء کے تصورات پر مشتمل ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پر صوفیہ کرام کا نام آتا ہے۔ مشہور صوفیوں یعنی جلال الدین رومی، ابن عربی اور سہروردی وغیرہ نے اپنی تعلیمات میں معرفت حق، وحدت الوجودیت اور روحانی ارتقاء جیسے حقائق کی طرف اشارے کیے ہیں۔ پانچویں نمبر پر جدید باطنیت کا نام آتا ہے۔ ہیلینا بلاوٹسکی اور گوئٹے جیسے افراد نے جدید دور میں باطنی فلسفے کو نئے زاویوں سے پیش کیا ہے۔ مختصر یہ کہ باطنیت، باطنی مذہب یا باطنی فلسفہ کا مطالعہ انسانی شعور کی گہرائیوں اور روحانی حقیقت کی تلاش کے لیے اہم ذرائع سمجھے گئے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ظاہری رسوم اور عبادات کے پیچھے ایک گہرا مفہوم اور مخفی حقیقت موجود ہوتی ہے، جسے صرف عقلی استدلال ہی سے نہیں بلکہ داخلی تجربے اور روحانی وجدان سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ فلسفہ ہمیں خود شناسی، کائنات کی وحدت اور عرفان اعلیٰ کی راہ دکھاتا ہے، جو کسی بھی مذہب یا عقیدے کی اصل روح ہوتی ہے۔